اللہ علیہ نے متن میں فرمایا تھا کہ کل جسم مرکب من جزئین، متن کو دیکھو، کل جسم متن کو دیکھو، مرکب من جزئین یحل احدہما فی الآخر، ہر جسم دو جزئین سے مرکب ہے، یحل احدہما فی الآخر، ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے اندر حلول کرتا ہے، ایک جز دوسرے جز میں حلول کرتا ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ تو اب فرمایا کہ جب حلول کرتا ہے تو میاں حلول ملزوم ہے اور حال و محل کا وجود اس کو لازم ہے۔ جب ایک جز دوسرے جز میں حلول کرے تو لازماً ایک جز حال ہوگا، دوسرا جز محل ہوگا۔ اس لیے اس اپنی عبارت میں اس متن میں یہ بتا دیا کہ ایک محل ہو گیا اور ایک جز حال ہو گیا۔ اب وہ محل کون سی جز ہے اور حال کون سی جز ہے؟ فرمایا وَيُسَمَّى الْمَحَلُّ الْحَيُّولَا، محل کا نام کیا ہے؟ حیولا۔ والحال الصورت الجسمیہ، حال کا نام کیا ہے؟ یہ دو جزء ہیں جسم میں فلاسفہ کے نزدیک، ایک حیولا ہے اور ایک صورت جسمیہ ہے۔ حیولا جو ہے وہ محل ہے، صورت جسمیہ اس کے اندر حال ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ تو حال محل بن گئے تو جسم مرکب ہو گیا ان سے، نہیں سمجھے ہو؟ اچھا، اب یہ تو ماتن نے کہا کہ محل جو جز بنتا ہے وہ اس کا نام حیولا ہے، جو حال بنتا ہے اس کا نام صورت ہے۔ فرمایا یار یہ کیسے کہ محل حیولا ہے، حیولے کی تو 4 قسمیں، حیولا کی تو 4 قسموں میں سے کون سی قسم ہے کہ وہ محل بنے؟ اعتبار یہ 4 قسموں تک کرتے ہیں فلاسفہ، ورنہ حیولا کی اقسام تو پتہ نہیں کتنی لامتناہی، لیکن فلاسفہ اعتبار 4 اقسام تک کرتے ہیں، قسمیں آگے بہت بنتی ہیں۔ دیکھو میاں، صورت جسمیہ نے حلول کیا جس مادے میں، جس محل میں، اس کو بھی حیولا کہتے، تو دونوں حال محل اکٹھے ہو گئے، جسم بن گیا، جسم بن گیا۔ اچھا، اب یہ جسم صورت نوعیہ اس جسم کے اندر حلول کرتی ہے۔
تو صورت نوعیہ کیا بنی؟ حال. یہ جسم کیا بنا؟ تو یہ حیولہ بن گیا صورت جسمیہ کی. یہ حیولہ کی دو قسمیں ہو گئی. پھر صورت نوعیہ بھی ساتھ مل گئی. تو یہ مجموعہ ایک صنف کے لیے محل بن گیا. ایک صنف کے لیے. دیکھو صورت نوعیہ انسانیہ لے لو. وہ حال ہو گیا اس جسم میں. تو یہ جسم اس کے لیے محل. تو یہ صورت نوعیہ کے لیے حیولہ. اور یہ صورت نوعیہ صورت. تو یہ تینوں مل گئے. تو اب جسم منوع بن گیا. نوع جسم بن گیا. نوع جسم فرض کرو صورت نوعیہ انسانیہ لگ گئی تو انسان بن گیا. تو ایک پہلے والا حیولہ جس میں صورت جسمیہ نے حلول کیا. ایک صورت جسمیہ ایک صورت نوعیہ کے لیے یہ حیولہ بن گیا نا. تو حیولے دو ہو گئے. اور یہاں پر انسان جب بنا صورت نوعیہ انسانیہ حال ہو گئی ہے. تو یہ تینوں کا مجموعہ. کون سے تین؟ پہلے والا حیولہ، صورت جسمیہ، صورت نوعیہ. ان تینوں کا مجموعہ صنف صورت صنفیہ کے لیے محل بن گیا. انسان کی دو صنف ہیں نا، ایک مذکر ایک مؤنث ہے. نہیں سمجھے ہو؟ تو صورت انوثیہ کے لیے یہ محل بن گیا. تو انثى کی صورت کیا ہے؟ حال. یہ تینوں اس کے لیے، تینوں کا مجموع اس کے لیے محل. تو یہ کتنا حیولہ ہو گیا؟ یہ تیسرا حیولہ ہو گیا. یہ مجموعہ تینوں کا تیسرا حیولہ. پھر وہ صنفی صورت بھی مل گئی سارا. تو پھر اس میں حلول کر دی کس نے؟ اخلاق انوثیہ نے. سمجھا گئی یہ؟ تو اخلاق انوثیہ کیا بنے؟ حال. یہ کیا بنا؟ محل معروف. تو یہ کون سا حیولہ ہو گیا؟ یہ چوتھا حیولہ ہو گیا. یہاں تک تو فلاسفہ چلتے ہیں. اگرچہ آگے چلو تو وہ بھی ملا دو ساتھ ہو، اخلاقی انوثیہ بھی ساتھ ملا دو. تو پھر اور بہت سے عادات اور اخلاق ہیں جو وہ عارض ہوں گے انوثیت کے بسبب. تو پھر اور حیولے بنیں گے. جو مجموعہ ہوگا وہ حیولہ ہوگا اور جو عارض ہوگا اس کی طرف وہ صورت ہوگی. تو حیولے تو پتہ نہیں کتنے ہیں. اور فلاسفہ کم از کم 4 تو بناتے ہیں. تو تم کہتے ہو کہ میاں ویسمى المحل الحیولہ. محل کا نام کیا ہے؟ حیولہ. تو کون سا حیولہ؟ وہ تو 4 قسمیں بناتے ہیں فلاسفہ. اس کا جواب دیا شارح نے الاولی. دیکھا؟ دیکھو وہ جو مادہ ہے جس میں صورت جسمیہ نے حلول کیا اس کو حیولہ اولا کہتے ہیں. حیولہ. اور یہ دونوں جسم اور یہ مرکب ہو جائیں گے، صورت نوعیہ حلول کرے گی تو یہ جسم محل بنا، یہ حیولہ ثانیہ ہو گیا. پھر یہ تینوں محل بنے صنف کے لیے تو یہ حیولہ ثالثہ ہو گیا. پھر یہ سارا مل گیا تو حیولہ. تو کہتے ہیں یار وہ تو اسی طرح درجہ وار چلتے ہیں. حیولہ اولا ہے، ثانیہ ہے، ثالثہ ہے، رابعہ ہے.
لیکن محل جو بنے، ہم جو کہتے ہیں کہ جسم میں دو جزء ہیں، ایک محل ہے اور ایک حال ہے، وہ جو محل بنتا ہے وہ حیولہ اولا ہے۔ بابے کو نیند آ گئی ہے، سونا نہیں ہے؟ ہاں یہ جاگنے کا محل ہے، سونے کا نہیں۔ یقظان رہو گے تو کچھ حاصل کرو گے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، پرسوں، کیا النوم اخو الموت، مردہ مت بنو۔ سمجھا گئی ہے؟ تو شارع نے جواب دے دیا کہ جو محل بنتا ہے جزئی جسم ہے، اور محل بنتا ہے صورت جسمیہ، صورت کے لیے وہ حیولہ اولا مراد ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ اولا سے مقید کیا تو آگے اس کی تفسیر کر دی والمادتا، اسی حیولہ اولا کو مادہ بھی کہتے ہیں یار، سمجھائیے، یہ مراد۔ اب اس کی وجہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے اولا کی قید کیوں لگا دی۔ کہتے ہیں حیولے اور بھی بہت ہے یار، تو اس لیے ہم نے مقید کر دیا۔ اس لیے فرماتے ہوئے انما قیدنا الحیولہ بالاولا، ہاں ہم نے حیولہ کو مقید کر دیا کس سے؟ اولا کے قید سے۔ کیوں؟ کہ لأنها قد يطلق على الجسم الذي يتركب منه الجسم الآخر، کہ حیولہ کا اطلاق کبھی اس جسم پر بھی ہوتا ہے جو دوسرے جسم کے لیے جز بنے، اس جسم پر بھی ہوتا ہے جو دوسرے جسم کے لیے جز بنے۔ مثال کا قطاع الخشب، دیکھو لکڑیوں کے ٹکڑے سریر کے لیے، چارپائی کے لیے جز بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چارپائی ایک جسم بنا، کس سے بنا؟ اجسام سے بنا۔ وہ لکڑی کے ٹکڑے کیا ہیں؟ اجسام ہیں، لیکن ان لکڑی کے ٹکڑوں کو بھی حیولہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دوسرے جسم کے لیے جز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ صورت نوعیہ کے لیے یہ پورا جسم محل ہے، تو یہ اس کے لیے حیولہ بن گیا نا۔ ہاں، تو جب وہ صورت نوعیہ بھی ساتھ ملے گی تو یہ جسم نوعی بن جائے گا۔ تو جسم نوعی کے لیے یہ جسم جز بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اسی طرح مخصوصات میں سے بتاتے ہیں کہ کا قطاع الخشب، سمجھائیے۔ اب وہ جو ٹکڑے ہیں لکڑی کے، ان کو بڑائی نے مرکب کر کے تو چارپائی بنا دی، ڈیسک بنا دیا، سمجھائیے۔ تو یہ ڈیسک ایک جسم ہے نا، اس کے لیے یہ ٹکڑے، حالانکہ یہ خود اجسام ہیں، تو ان کو بھی حیولہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے ہم نے مقید کر دیا بھائی کہ جو جسم کا جز ہے اور صورت جسمیہ کا محل ہے وہ حیولہ اولا ہے، وہ حیولہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ نہیں ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ کا قطاع الخشب التی ترکب منها السریر، وہ ٹکڑے لکڑی کے جن سے سریر مرکب ہوا۔ وَيُسَمَّى حَيُّولَا ثَانِيَةً، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو جسم دوسرے جسم کے لیے جز بنے، محل بنے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیولہ ثانیہ۔ تو ہم نے اس لیے مقید کر دیا حیولہ اولا سے۔ اب ان فلاسفہ کی ایک اصطلاح سمجھو کہ حیولہ اولا کو تو حیولہ کہتے ہیں۔ مطلق حیولہ کا اطلاق ہو جائے نا تو بس مراد کیا ہوتا ہے؟ حیولہ اولا۔ لیکن یہ باقی جو 4 قسمیں ہیں، باقی جو 3 قسمیں ہیں، ان تینوں کو حیولہ ثانیہ کہتے ہیں۔
اگرچہ وہ ہیں ثانیہ ثالثہ رابعہ، مراتب تو ہیں، لیکن ان تینوں کو یہ کہتے اولا نہیں ہے یار، بس تو اولا نہیں ہے تو بس ثانیہ ہے، سمجھا گیا؟ یہ ان کی اصطلاح ہے۔ والحال، حال کو کیا کہتے ہیں؟ صورت۔ تو صورت کو یہاں جسمیہ سے شارح نے مقید کر دیا، وجہ وہی ہے کہ صورت ایک اور بھی تو ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، صورت نوعیہ، سمجھائیے، اس لیے فرمایا جسمیہ کے ساتھ مقید کر دیا۔ اب فَإِن قُلْتَ سے ایک اور بات چھیڑ رہے ہیں،